اگر آپ یہاں پر پیدا ہوئے، آپ نے جنم لیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں جنم دیے جانے کا فیصلہ رب نے کیا ہے۔ رب آپ کو وجود میں تو لایا ہے، لیکن یہاں وجود میں لانے کا فیصلہ رب کا نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا ہے۔ جی بالکل۔ مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھئی یہ فیصلہ رب کا ہے، مجھے یہاں پیدا کیا گیا تو یہ فیصلہ رب کا ہے۔ کیوں یہ بات کی جاتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے کہ جو باطن ہے، جو غیب ہے، غیب کو سننے، دیکھنے، سمجھنے کے لیے وہ ٹولز نہیں ہیں، مردہ ہیں، اموات ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ جی صرف جو ظاہر ہے اسی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ظاہر کیا ہے؟ ظاہر دیکھتے ہیں بھائی یہ بچہ پیدا ہوا اور اس کا پلا بڑا اور یہ ہے، باطن کو نظر انداز کر دیا۔ اگر آپ ظاہر کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ہاں بھائی یہاں اگر میں پیدا ہوا ہوں، ان والدین کے ہاں، یہ جو مرد عورت ان کے ہاں پیدا ہوا ہوں، یہ میرے والدین ہیں، تو یہ فیصلہ میرے رب کا ہے۔ ظاہر اگر دیکھیں گے تو یہی نتیجہ سامنے آئے گا۔ لیکن جب آپ باطن کو جانچیں گے تو پھر پتا چلے گا ہاں وجود تو رب لایا ہے، لیکن یہاں وجود میں لانے کا فیصلہ رب کا نہیں ہے، وہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ کب پتا چلے گا؟ جب آپ باطن کو دیکھیں گے، غیب میں جانچیں گے۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے کہا گیا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے تو غیب کو نظر انداز کر کے نہیں، غیب کو سامنے رکھ کے بات کرنی ہے، کام کرنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے۔ یہاں تک کہ میں یہاں پیدا ہوا، یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اس وقت تک آپ اس کا جواب اخذ نہیں کر سکتے، جواب نہیں پا سکتے، جب تک کہ آپ ظاہر کے ساتھ ساتھ غیب، جو باطن ہے، غیب ہے، اسے سامنے نہیں رکھ لیتے، اس کو جان نہیں لیتے۔ ظاہر تو ہر کسی کے سامنے ہے بھائی، میرے تو اختیار میں نہیں تھا، میں تو بچہ تھا، اس سے پہلے تو میں تھا ہی نہیں، جب میں تھا ہی نہیں، کچھ نہیں سے میں پھر وجود میں آیا، تو میرا اختیار کہاں تھا؟ جی ظاہر تو یہ بتاتا ہے، لیکن کیا باطن یہی بتاتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ظاہر یہ بتاتا ہے کہ آپ جب یعنی چھوٹے بچے کی صورت میں وجود میں آئی، وہ آپ کا اول تھا، پھر آپ کی ڈیتھ ہو جائے گی، آپ کا آخر ہو جائے گا۔ ظاہر تو یہ بتاتا ہے۔ جب آپ باطن کو جاگیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ آپ تو صورتیں بدلتے چلے جا رہے ہیں، شکلیں بدلتے چلے جا رہے ہیں، حالتیں بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ تو ایک سرکل میں ہیں، سرکل میں جو دائرہ ہے، دائرہ لگائیں، آپ سے پوچھا جائے بھائی بتائیں یہ دائرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے اور اس کا اینڈ کہاں ہے، تو ہر نقطے پر شروع بھی ہے، آخر بھی ہے، ہر نقطے پر۔ دائرے کا کوئی شروع اور آخر نہیں ہوگا۔ ہاں دائرے کے اوپر جو چلنے والا ہے اس کو شروع اور آخر نظر آئے گا، کس صورت میں؟ وہ قدموں کی صورت میں۔ یہ قدم یہاں سے شروع، یہاں پہ ختم، یہاں سے شروع، یہاں پہ ختم۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل۔ تو جب آپ باطن کو جانچیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی یہاں جو آپ وجود میں آئے ہیں، یہ فیصلہ رب کا نہیں، یہ آپ کا اپنا۔ آپ اس سے پیچھے بھی اپنا وجود رکھتے تھے، اس سے پیچھے بھی اپنا وجود رکھتے تھے، اس سے پیچھے بھی اپنا وجود رکھتے تھے، تو اس کے آگے بھی آپ کا وجود ہے۔ اس کے آگے کون سا وجود ہے؟ آج آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کے آگے آپ نے کیا بننا ہے، کہاں جانا ہے۔ جو نقشہ آج آپ جو بھی کر رہے ہو، ذرا غور کیجئے گا، آج آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا چلنا، جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری میتھمیٹکس ہے، ایک میٹر ہے جو چل رہا ہے، اس میں جو فارمولے، جمع، تفریق، ضرب، سب کچھ وہ ہو رہا ہے۔ اور جب آپ کی آنکھ بند ہوگی تو وہ میٹر وہیں پر سٹاپ ہو جائے گا، اور وہ جو کوڈ جنریٹ ہوگا وہ آپ کی اگلی سٹیج ہے۔ آپ نے اپنا اگلا نقشہ خود تیار کر لیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی بالکل۔ اس سٹیج پر پھر آپ کو یہ لگا کہ میں بس یہ ہوں، میں ایسے وجود میں ہے اور یہ میرا مر جاؤں گا۔ لیکن جب باطن کو جانچیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی کوئی نہ آپ کی ابتدا ہے، نہ ہی آپ کی انتہا ہے۔ ہاں جو حالتیں ہیں، ہر حالت میں ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، لیکن حقیقت میں آپ کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ انتہا ہے۔ آپ محض صورتیں، شکلیں بدلتے چلے جا رہے ہیں، حالتیں تبدیل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ واضح ہو رہا ہے؟ ابھی بھی نہیں ہو رہا؟
جی بہت اچھا لہٰذا اگر یہاں آپ موجود ہیں تو یہ فیصلہ رب کا نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ کا اپنا ہے جو اس سے پیچھے آپ کر چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی 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 بہت اچھی طرح. اب یہ آپ کے پاس اختیار ہے، آج آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ کو یاد دلایا جا رہا ہے، آپ کے سامنے حق کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو فلاں کا سودا کر لو، اوپر نکل جاؤ. کیا بتایا جا رہا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے دیکھو یہ جو زمین ہے جہاں تم موجود ہو، آج تم اس سٹیج پر یہاں پر آئے ہو نا، تکلیفیں مصیبتیں پریشانی کا سامنا ہے نا، تو اگر تم اس زمین سے نہیں نکلتے، بتایا بھائی ایک وقت تھا جب یہ زمین جنت تھی، یہ انسان اسے جہنم بنا رہے ہیں. یہ جتنے تمہیں دنیا میں انسان نظر آ رہے ہیں جو پہلی دفعہ وجود میں نہیں آئے، یہ یہی گھوم رہے ہیں. یہ پتہ نہیں کتنی ان کی بار ہے یہاں یہیں پر ان کو واپس آتے ہوئے. تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں آگے یہ زمین جہنم بنتی چلی، بن گئی جہنم، اور آگے مزید اس نے تباہی کی طرف جانا ہے، مزید سختی کی طرف جانا ہے، آگ کی طرف جانا ہے. تو تمہارے پاس وقت ہے، آج بھی وقت ہے تمہارے پاس، یہاں سے نکل جاؤ. یہاں سے کیسے نکلا جائے گا؟ اگر آپ کائنات کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر آپ کیا ہوں گا، آپ نہ صرف حالتیں بدلیں گے، وہ تو بدلنی ہیں، بلکہ آپ یہاں زمین پر نہیں رہیں گے بلکہ آگے کائنات میں نکل جائیں گے. آگے جو حالتیں ہیں وہ آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے، اوپر چڑھتے چلے جائیں گے، پھیلتے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کائنات سے کٹ گئے، کائنات یہ قدرت جو ہے، نیچر جو ہے، اس سے آپ کٹ گئے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی مثال گاڑی کے ٹائر اس ٹائر کسی ہو جائے گی جو ایسے بس ہوا میں گھومتا رہتا ہے، اپنی جگہ پر بس گھوم رہا ہے. یہیں زمین پر آپ سرکل میں گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بہت اچھی طرح سے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج آپ نے سورج دیکھا؟ جی استاد جی دیکھا. کل بھی دیکھا؟ جی بالکل. پرسوں بھی دیکھا؟ جی استاد جی بالکل. کیا پرسوں کا سورج اور سورج تھا، کل کا سورج اور سورج تھا، آج کا سورج اور سورج تھا؟ نہیں استاد جی بالکل وہی تھا جو پہلے تھا. وہی تھا. ظاہر ہوتا ہے، کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ غور کیجیے گا، ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ بالکل جیسے ٹھنڈا ہوتا ہے، آپ آنکھیں بھر کے اسے دیکھ سکتے ہیں. پھر وہ نہ صرف اوپر بڑھتا جاتا ہے بلکہ اور چمکتا جاتا ہے، چمکتا جاتا ہے فل سر پہ، پھر وہ اس کی روشنی کم ہوتی 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 وہ غائب ہو جاتا ہے. پھر وہ غائب رہتا ہے، وہ جو غائب وہ سفر کر رہے ہیں، پھر ظاہر ہوتا ہے. سیم یہی مثال آپ کی ہے. یہ جسے آپ زندگی کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ آپ ظاہر ہوئے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے. اور جسے آپ موت کہتے ہیں، موت کیا ہے؟ وہ آپ غائب ہو جاتے ہیں، غائب میں آپ جا کے ختم نہیں ہو جاتے، سفر کرتے ہیں واپس ظاہر ہونے کا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی. پھر آپ ظاہر ہوتے ہیں، پھر غائب ہوتے ہیں، پھر ظاہر ہوتے ہیں، پھر غائب. تو یہ غائب ظاہر یعنی ظاہر باطن، ظاہر باطن، ظاہر باطن، ظاہر باطن، یہ کوئی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. واضح ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی جی استاد. تو آج آپ کے پاس اختیار ہے کہ اگر آپ کائنات سے کٹے رہتے ہو، رب سے کٹے رہتے ہو، شریک ہی بنے رہتے ہو، تو اسی زمین پر آپ ظاہر باطن طلوع ہوں گے، غروب ہو جائیں گے، طلوع ہوں گے، غروب ہو جائیں گے، طلوع غروب ہوتے رہیں گے اسی زمین پر. اور جب اسی زمین پر طلوع غروب کے چکر میں پڑے رہیں گے تو پھر یہ جان لیں زمین کی حالت کیا ہو چکی ہے اور آگے کہاں جا رہی ہے. جی بالکل. ایک وقت تھا جب یہ زمین جنت تھی. تکلیف کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں، بیماری کسے کہتے ہیں، عیب کسے کہتے ہیں، اس کا تصور بھی نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن آج ہر کوئی چیز ہے، آہو بکا کر رہا ہے. تو جیسے جیسے وقت آگے جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زمین واپس ریورس گیئر لگائے گی اور آگے جائے گی، اور آگے جائے گی. ہاں بیچ میں رب بتاتا ہے آ کے کہ دیکھو اب بھی تمہارے پاس وقت ہے بچت کا. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ لیکن یہ اب طے ہے کہ زمین نے آگے ہی بڑھنا ہے، ریورس نہیں جانا. یہ ذہن میں رکھنا ہے. بیچ میں وقفہ آ جائے، رب لے آئے، یہ الگ بات ہے، لیکن بڑھنا اس نے آگے ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟
جی بالکل وقفہ بیچ میں لانا ہے تو صرف انسانوں کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھو، دکھانے کے لیے، نہ کہ اس کی منزل زمین کی یہ ہے، نہیں۔ واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟ جی جی بالکل تو آج آپ کے پاس ہے، جب آپ کے اوپر یہ سارا واضح ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے لڑنا ہے، کیوں کہ آپ خود یہاں آئے ہیں، خود یہاں آئے ہیں، لڑنا ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی غلطیاں نہیں ہوتی، جو ہے وہ غلط کام نہیں ہوتے، ظاہری بات ہے جب رزق خبیث ہے، جہاں ہے معاشرہ ہر طرف خباثت ہے، تو خباثت میں رہ کے اب پھر مقابلہ کرنا ہے۔ اگر کچھ غلطی ہوتی ہے تو بجائے یہ کہ اس کو عادت بنا لیں، چلو بھائی ایک بار کی تھی پھر کر لیتے ہیں، نہیں، یہ نہیں، بجائے یہ کچھ عادت نہیں، غلطی ہو جاتی ہے کوئی بڑی بات نہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی غلطی ہوتی ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل استقبال ہو جائے۔ ہاں، استکبار نہیں کرنا، جھکانا ہے اپنے آپ کو، ورنہ نقصان کسی اور کا نہیں ہے۔ جی تو یہ اب آپ کے پاس اختیار ہے کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے۔ آج اس بار آپ نے ایسی صورت میں، ایسی سٹیج پہ، ایسے مقام پر جنم لیا ہے جہاں پھر بھی آپ کے پاس چوائس ہے آگے نکلنے کی، آپ کے پاس آپشن ہے آگے نکلنے کا۔ اگر آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو اگلی بار اس سے پیچھے جائیں گے، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل واضح ہو رہا ہے سر۔ ہو رہا ہے نا کلیئر؟ جی بالکل جی۔ اور یہ تو روزے روشن کی طرح عیاں ہو جانا چاہیے کہ بھائی یہ موقع آخری موقع ہے۔ اگر یہ آج یہ موقع ضائع کر دیا اور مر گئے تو مرنے کے بعد کیا ہے؟ پھر وہ حالتیں بدلیں گے جو قبر کی حالتیں ہیں۔ تو قبر کی حالتیں کیا ہیں؟ آج تو آپ کے پاس اختیار ہے نا، ہے اختیار یا نہیں ہے اختیار؟ جی بالکل اختیار ہے۔ بشری سورج بشر ہے، اس کو باقی مخلوقات کے اوپر اختیار ہے یا نہیں سارا؟ جی بالکل۔ لیکن آگے اگر آپ سانپ بنتے ہیں، چوہا بنتے ہیں، قبر کی حالتیں جو ہیں وہ ادھر قبر میں جب چلے جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ سانپ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی اختیار ہے اس کے پاس؟ باقی جو جاندار ہیں ان کے پاس کوئی اختیار ہے؟ کوئی اختیار نہیں۔ یہ رینگنے والے، چلنے والے، جی کوئی اختیار تو لہذا وہ کیا ہے؟ وہ قبر، تو قبر کا آپ کو عذاب بھگتنا پڑے گا جی۔ اور پھر جب قبر کا عذاب بھگت کے دوبارہ بشری صورت میں وجود میں آئیں گے تو پھر تو پھر چلو ایک ایسے خطے میں، ایسے معاشرے میں، ایسے خاندان میں، ایسے گھر میں آپ وجود میں آگے کہ آپ کو ایک موقع مل گیا، تو اگلی بار ہو سکتا ہے وہ افریقہ میں کسی ایسی جگہ پر وجود میں آ جائیں گے جہاں سوائے ذلت و مسکنت کے اور کچھ نہ ہو۔ عقل کا معاملہ بھی ایسے ہو کہ جیسے آپ بندر ہیں، جی۔ جی بالکل واضح ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا؟